انبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پچھلی جمعۃ المبارک پر چند معروضات رزق حلال کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیں۔ وقت مختصر ہوتا ہے، عنوان وسیع ہوتا ہے، تو کچھ باتیں کچھ پہلو رہ جاتے ہیں، لیکن جب بھی میں کوشش کرتا ہوں کسی بھی بارے میں چند معروضات پیش کرنے کی، تو اس حوالے سے یا اس اعتبار سے مقصد و محاصل جو ہوتا ہے وہ اصلاح برائے اصلاح ہوتی ہے۔ نہ تو کسی پر کوئی اٹیک ہوتا ہے، نہ کسی پر کوئی تنقید ہوتی ہے، نہ کسی کی خلاف بات ہوتی ہے، بس مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے تاکہ کسی کا کام بن جائے، بات بن جائے۔ تو اس لیے نیگیٹو جو سوچ اور فکر ہے وہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہر پہلو کے مختلف آگے پھر رنگ ہوتے ہیں، مختلف زاویے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی یہ بات نہ سمجھ لے کہ میں نے ویسے یہ بائی دا وے بات کر دی ہے کہ مثبت اور پازیٹیو بات ہوتی ہے، نیگیٹیو نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہدایت دینا یہ اللہ کریم کا اپنا کرم ہے، جب تک اس کا کرم نہ ہو ہدایت نہیں ملتی، اس کا فضل نہ ہو راہ راست پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، حضور جان عالم نے فرمایا نا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ کریم پاک ہے، طیب الطاہر ہے، اور وہ پاک ہی میں سے قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا کی راہ میں خرچ کرنا رزق حلال میں سے ہی ہو تو قبول ہوتا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا اور اپنے لیے کمانا یہ رزق حلال ہی ہو تو پھر کامیابی اور کامرانی ہے، وگرنہ اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا، رشوت لے لی، حرام کمائی حرام ذرائع سے حاصل کر لی، مثلا شراب بیچتا ہے، چرس ہے، یا اس طرح کے نشہ آور چیزیں جو اسلام کے اندر حرام ہیں، یا اس طرح کے اعتبار سے سمگلنگ کرتا ہے، کچھ بھی غلط کاری کر کے وہ پیسہ کماتا ہے، تو اس حرام کمائی سے اگر وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بے مقصد ہے وہ۔ اس کی مثال حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رزق حرام راہ خدا میں خرچ کرنا، پھر ثواب کی اور اللہ کی رضا کی نیت رکھنا، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ناپاک کپڑے کو پیشاب کے ساتھ دھونا اور پھر یہ خیال کرنا، خواہش رکھنا کہ یہ پاک ہو جائے گا۔ تو جس طرح ناپاک کپڑا پیشاب سے دھویا جائے تو پاک نہیں ہوتا، اسی طرح حرام کمائی راہ خدا میں خرچ کی جائے تو رب کی رضا نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار، رزق حلال کا ایک لقمہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے تو وہ بڑا مقام اور بڑا معنی رکھتا ہے، اور حرام کی بوریاں لٹا دی جائیں تو ان کی کوئی اہمیت اور قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم حرام کھانے، حرام کمانے سے
ہر مومن مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ تو پیارے صاحبو، کمایا جائے تو رزق حلال، کھایا جائے تو رزق حلال، اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے، اور اس کے حلال کے اندر ہی برکت ہوتی ہے۔ میں نے جس طرح چند معروضات پچھلے جمعے میں عرض کی تھیں، اب دیگر باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ کھانے کے کچھ آداب بھی ہیں، صرف کمانا ہی نہیں ہے بلکہ کھانا بھی ہے، تو کھانے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ کمانے کے جس طرح آداب ہیں اسی طرح کھانے کے بھی ہیں۔ کمانے کے اعتبار سے جس طرح نفاست اور نزاکت کا احترام اور اہتمام کرنا ضروری ہے، اسی طرح کھانے کے اعتبار سے بھی ہے کہ کھانے کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا کہ جو ہم نے چھوڑ دیا وہ کون کھائے گا؟ وہ تو نالیوں میں ہی جانا ہے یا کسی کوڑے کے ڈھیر پر ہی پھینک دیا جائے گا۔ تو اگر ہم نے اسے نفاست سے کھایا ہوتا اور احترام سے اور اہتمام سے کھایا ہوتا تو وہ ضائع ہونے کے بجائے بچ جاتا، ضائع نہ ہوتا، کسی اور غریب کے منہ میں پڑ جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار، ان چیزوں کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا از حد لازم اور ضروری ہے۔ پھر حضور جان عالم نے کھانے کے آداب ہمیں سکھائے اور سمجھائے ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا جائے، اپنے آگے سے کھایا جائے، منہ کے سامنے سے کھایا جائے، لپک لپک کے نہیں۔ اپنے منہ کے آگے پڑا ہوا ہے تو دور دراز جناب علی وہ لپک لپک کے جناب علی تو بندہ کھینچ کھینچ کے اوروں کے منہ کے آگے سے کھائے، یہ ناپسند اور نازیبا حرکت ہے۔ حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا اور نہ اس کی تلقین کی ہے، ترغیب دلائی ہے، منع فرمایا ہے کہ منہ کے آگے سے سامنے سے کھایا جائے، سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں، بھوک رکھ کے کھایا جائے۔ آج ہم اکثر و بیشتر جو بیمار ہوتے ہیں، ہماری بیماریوں کا اولین جو سبب بنتا ہے وہ ہمارا دبا کے کھانا ہے، ٹھوک بجا کے کھاتے ہیں ہم، ذرا سا بھی ہم پیٹ کے اندر گنجائش نہیں چھوڑتے، کھا کھا کے پھر اوپر سے بوتل پیتے ہیں، پیپسی پی لو جی، 7 اپ پی لو جی، پھر اور کھایا جائے گا، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ ظلم کرتے ہیں ہم اپنے معدے پر۔ زیادہ کھانے سے غنودگی آتی ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے، عبادت کے اندر کاہلی پیدا ہوتی ہے، سستی آتی ہے اور بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جب حضور جان عالم نے فرمایا تھوڑا کھائے، ایک حکیم آ گیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر، مدینہ پاک کے اندر کافی ٹائم بیٹھا رہا، کوئی مریض اس کے پاس گیا ہی کوئی نہیں۔ اس نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رسول کریم، آپ کا یہ غلام بیمار نہیں ہوتے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک انہیں شدت سے بھوک نہ لگے، اس وقت تک کھاتے ہی نہیں ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو پھر اتنا کھاتے ہیں کہ ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، یہ چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو بیمار کیا ہونا ہے؟ تو ہماری بیماری اور تباہی ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہی آتی ہے کہ جو ہم دبا دبا کے کھاتے ہیں، پھر سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کم کھانے کے اندر، کم سونے کے اندر اور کم بولنے کے اندر ہی فقیری اور ولایت چھپی ہوئی ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، ضرور کھائیں، حسب ضرورت کھائیں، بے مطلب اور بے مقصد نہ کھائیں۔ کھا تو لیا، ولیمے پر گئے، اتنا کھایا کہ پھر گھر آ کے جناب منہ نیچے نہیں ہوتا، بس وہ اکڑے ہوئے ہیں جیسے سریا ڈلا ہوا ہے گردن میں کہ اب نیچے منہ کرے تو وہ باہر کو آتا ہے مڑ مڑ کے، تو کیا فائدہ؟ پھر اذیت میں جب پڑے رہیں اور بمشکل پھر وہ ٹائم گزرے تو اس کھائے کا کیا فائدہ؟ تو حساب کتاب رکھ کے کھایا جائے، ہر چیز کے اندر اعتدال ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، یہ سنت رسول ہے۔ صحت چاہتے ہو تو بیمار نہیں ہوگے کبھی۔ 2 روٹیاں کھانے کی آپ کو بھوک ہے، 1.5 روٹی کھا کے اٹھ جائیں تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔
تو اس واسطے معزز سامعین سنت رسول کے اندر بڑی حکمتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ ہم نے تو حضور جان عالم کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا پنجوں تک، اور حضور جان عالم نے تو فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے یعنی وضو کر لینا، بعد بھی اور پہلے بھی، یعنی ہاتھ منہ دھونا اور کرلی کرنا، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے جائیں تو انہیں صاف نہ کیا جائے کسی کپڑے کے ساتھ، جیسے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں تولیے ہوتے ہیں، ہم انہیں خشک کرتے ہیں، تو اسے صاف نہ کریں کسی کپڑے کے ساتھ، بس دھو کے ایسے ایسے کر کے نچوڑ لیں تو 1-2 منٹ میں خود بخود خشک ہو جائیں گے، پھر کھانا کھائیں۔ حکمت کیا ہے کہ جب آپ کسی کپڑے کے ساتھ ہاتھ خشک کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ، اور ممکن ہے، یہ ضروری بھی ہے بلکہ لازمی طور پر اس کے اندر جراثیم ہوں گے، تو جب آپ ہاتھ دھو کے آئے ہیں پھر کپڑے سے خشک کریں گے، وہ جراثیم آپ کے ہاتھوں سے ٹچ ہو جائیں گے، جب کھانا کھاتے ہوئے آپ منہ تک لے جائیں گے تو وہ آپ کے اندر چلے جائیں گے، آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ یہ سنت رسول کی حکمت ہے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں تو انہیں صاف نہ کیا جائے کپڑے کے ساتھ، اور اس طرح کر کے نا تو ان کو جھاڑ کے تو پانی سے خالی نہ کیا جائے، بس ایسے کر کے نچوڑ لیں اور چھوڑ دیں، خود بخود یہ خشک ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر ہمارے واسطے بہت بڑی حکمت اور بہتری ہے اگر ہم اسے سمجھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی بڑی حکمت اور بڑی افادیت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو ہاتھ خشک کر کیے جائیں، بعد میں کھانا کھانے کے بعد خشک کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نچوڑ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کر کے نا یہ ان کو جھاڑنا یہ غلط ہے، اسے مکروہ کہا گیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین ذی وقار، کھانا یہ کھانے کے آداب ہیں۔ وضو کرنے سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا، بعد میں کر لیا، کھاتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائی جائے، اور کوشش کی جائے کوئی ساتھ مہمان مل جائے کھائے تو بہت بڑی برکت والی بات ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی، آپ کبھی بھی کھانا تنے تنہا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھاتے کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ بٹھا کے کھایا کرتے تھے، کہ کھانا بانٹنے کے اندر برکت ہے، تقسیم کرنے کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جی یہ 2 لوگوں کا تھا، 4 آگے تو کیا بنے گا، 4 آگے تو تھوڑی فرق پڑے گا، زیادہ نہیں آتا، تو اس لیے اس کے اندر برکت کتنی ہے اس کا ہم حساب کتاب نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر اللہ کریم نے برکت کتنی دی ہے اور ثواب ہمیں کتنا عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین مل بانٹ کے کھانے سے برکت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر جب کھایا جائے، یہ ماڈرن دور آ چکا ہے، ہمیں ہر سنت سے دور کر دیا گیا۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر چٹائی بچھا کر مل بیٹھ کے کھائیں، اس طرح کھانے سے برکت پیدا ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، پیار اور محبت پروان چڑھتی ہے۔ پھر اپنے جو بچے ہیں نا، جب وہ ہمارے بڑوں کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ہم ان کے اندر جو غلطیاں اور جو کمزوریاں اور کمیاں ہوتی ہیں نا ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ، چھوٹے لقمے لے کر کھاؤ، ٹھیک ہے جی، اپنے منہ کے آگے سے کھاؤ، روٹی توڑنے کا طریقہ سکھایا جا سکتا ہے۔ کھاتے ہوئے جب لوگ سالن لگاتے ہیں تو آدھا منہ میں، آدھا کپڑے پر اور آدھا نیچے گرا دیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس گھریلو تربیت کا سبب اور اثر بنتی ہیں جو بعد میں انسان کی شخصیت پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے برکت بھی پیدا ہوتی ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اتفاق اور اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کریم کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو مل کے کھانے میں بڑی برکتیں ہیں، کوشش کرنی چاہیے، اتفاق اتحاد ہوتا ہے۔ الگ الگ ہر بندہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی چرپائی پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب چولہے کے پاس بیٹھ کے کھا گیا، جہاں بھی بیٹھ کے کھائیں، مل بیٹھ کے کھائیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین ذی وقار، کھانا اور کھانا دونوں کام ایسے، کھانا کمانا بھی عبادت ہے اور کھانا بانٹنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔
اور مل بیٹھ کے کھانے کے اندر بھی برکت ہے اور اس کے اندر رحمتیں ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو کہ معمولی سی ہمیں چھوٹی چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی میں بڑا اثر رکھتی ہیں. بہت بڑے ان کے فائدے بھی ہیں اور بہت بڑے ان کے نقصانات بھی ہیں. اب انگلیاں چاٹنا کھانے کے بعد، چوس لینا، چاٹ لینا. محفل میں بیٹھ کے بندہ کھانا کھائے ایسے ایسے کر کے انگلیاں اگر وہ چاٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جیل ڈنگر، تاکہ کوئی اس کی پتہ ہی کوئی نہیں بندے بھائی کھانے نے طریقہ کیا ہے. جب کہ ڈنگر تو وہ ہے کہ جس نے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے. یہ جہالت نہیں ہے، یہ جانوروں کا کام نہیں ہے. جانوروں کا کام تو وہ ہے کہ جو ہم نے جناب نان اٹھا لیا اس کے ساتھ ایسے ہاتھ پونجھ کے ٹشو کی طرف پھینک دیا. یہ جہالت نہیں، یہ جانوروں اور درندوں والا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں. معزز سامعین، انگلیاں چاٹنے سے سائنس نے تحقیق کی ہے کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتا ہے وہ معدے کی مرضوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ سنت رسول کا فیضان ہے، سنت رسول کی برکت ہے. انگلیاں چاٹ لی جائیں، چوس لی جائیں، اس کے اندر انگلیاں صاف بھی ہو جائیں گی اور آپ کو سنت رسول پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور طبی امراض سے نجات بھی نصیب ہو جائے گی. تو اس میں جہالت کون سی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو برتن بھی چاٹنا اس کا بھی حکم دیا ہے اور خود حضور برتن چاٹ لیتے، صاف کر لیتے. یعنی اب یہ چاٹنا زبان سے نہیں ہے کہ برتن کو اٹھا کے ایسے ایسے چاٹا جائے، نہ، یہ غلط طریقہ ہے. انگلی کے ساتھ، اس روٹی کے نوالے کے ساتھ برتن کو صاف کر لیں. محسوس ہی نہ ہو کہ اس میں کسی نے کھایا بھی ہے کہ نہیں. تو وہ تب ہوگا نا جب ہم نے انسانوں کی طرح ڈالا ہوگا. ڈونگے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم نے جناب علی پورا ڈونگا اپنی پلیٹ میں الٹ لینا ہوتا ہے، دوسرے کو تو خیال ہی نہیں ہوتا. پھر اللہ جانے اس نے مزہ اور سواد کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے. اسے اٹھا کے پھینکا، نئی پلیٹ لی اور نیا جناب پھر نئے طریقے سے وہ شروع کر دیا. تو کھانا جب کھایا جائے تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے، جب پکانے والوں نے پکایا خوب طریقے سے وافر مقدار میں ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا تو کھانے کے لیے رکھا ہے نا. ہم کیوں جانوروں کی طرح پھر اس کو ضائع کریں؟ تھوڑا تھوڑا ڈالیں، 4 بار ڈالیں، 6 مرتبہ ڈالنے کو منع کرتا ہے. ایک بار ڈال لیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہو، چھوڑنا پڑے، تو پھر تھوڑا ڈالا ہوگا تو اسے بندہ سمیٹ سکتا ہے. تو اپنے برتن میں اتنا ڈالیں کہ جسے بآسانی کھایا جا سکے اور برتن صاف ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنز المال کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کو چاٹ لیتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کریم تجھے جہنم سے اسی طرح آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے چھٹکارا دلایا. ہاں جی، پانڈے بھی دعائیں کرنے جی ایسا انہوں نے اس نے سلوک کیا تھا. اس واسطے معزز سامعین، چاٹ لے برتن کو. اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ برتن جب بندہ چاٹ لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. اور رد المختار کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے کے بعد برتن چاٹ لیتا ہے تو برتن چاٹنے پر اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. جی اس لیے معزز سامعین، یہ کھانے کے آداب اور طریقے ہیں. جہاں کمانے کے آداب ہیں وہاں کھانے کے بھی ہیں، کھلانے کے بھی ہیں، بانٹنے کے بھی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں تو کھانا ضائع نہیں ہوگا، رزق کی بے توقیری اور بے حرمتی نہیں ہوگی. روزی کمانا تو ثواب ہے، روزی کمانا عبادت ہے، تو روزی کو سنبھالنا بھی اور طریقے سے کھانا بھی تو یہ ثواب ہے نا. تو اس لیے ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنا، یہ ہر بندہ اپنی ذات سے شروع کرے. اپنی ذات سے شروع کریں گے تو اللہ کرے گا ایک دن انقلاب آئے گا. تو ہم خود جب عمل کریں گے تو پھر کوئی اور بھی کرے گا. کم از کم اتنا خیال کیا جائے کہ یہ رزق ہے. ایک وہ نوالا، وہ لقمہ جو ہم نے کھایا اور اسی کے ساتھ والا اگر نیچے پڑا ہوا ہو تو پھر اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا یا اسے نفرت کی نظروں کا مرکز بنا دینا، اس کا سبب کون بنا؟ ہم خود بنے.
تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ رزق روزی کی بے قدری اور بے توقیری ہماری وجہ سے ہو تو کل اللہ کریم کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا ہر چیز کا. جب دیکھیں کہ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نہر پر یا دریا پر بیٹھا وضو کر رہا ہے، وہ زیادہ پانی ضائع نہ کرے یعنی استعمال نہ کرے. اگر وہاں نہر یا دریا کے کنارے پر بیٹھ کے اس نے وضو کیا اور پانی زیادہ استعمال کیا تو اس نے کیا کیا؟ اسراف، فضول خرچی. مطلب ایک لوٹے سے اس کا کام بن جاتا تھا، اس نے 2 یا 3 لوٹے پانی ضائع کر دیا. اب وہ بہہ رہا ہے، جا رہا ہے، پانی دریا کے کنارے پر ہے یا نہر کے کنارے پر بیٹھے ہیں تو کیا خبر کتنا پانی ہے، یہ کتنے لوٹے ہیں، کتنے ٹین ہیں، کتنے جگ ہیں، کتنی جناب ٹینکیاں ہیں، کوئی خبر ہے؟ لیکن ہمیں سلیقہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی خیال کرو کہ اسراف نہ ہو. اگر ایک لوٹے سے کام بنتا ہے تو پونے سے کام بنانے کی کوشش کرو. تو جب دریا کے کنارے وضو کریں تو اسراف وہاں پر بھی ہو تو پھر وہ قابل گرفت ہے. تو سامعین ذی وقار، پھر کسی میرج ہال میں بیٹھ کے ایک بندہ 6 لوگوں کا کھانا ضائع کر دے اور وہ برباد کر دے تو پھر اسے کتنا حساب دینا پڑے گا؟ ہر اتوار کو ہمیں ولیمہ اٹینڈ کرنا ہی پڑتا ہے، تو پھر زندگی میں کتنے ہم نے اٹینڈ کیے اور کتنے کھانے ضائع اور برباد کیے، اور اس کا حساب کون دے گا؟ اس لیے کوشش کریں تھوڑا تھوڑا سنبھل کے، جانوروں کی طرح نہیں. اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. کھانے کے لیے ہم اس قدر دوڑ پڑتے ہیں، حقیقت بات ہے کہ الامان والحفیظ، لیکن اللہ کریم نے دیکھیں تقسیم کیسی کی ہے. جانور ایک ایک لقمے اور ایک ایک نوالے کے لیے جھک جھک کے کھاتے ہیں. اللہ نے انسان کو جھکنے نہیں دیا کہ ہم نے تجھے کھانے اور پینے کے لیے، یہ سر جھکانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. سر جھکانا ہے تو فقط رحمان و رحیم رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے. باقی ہم نے کھانا اور پانی منہ تک پہنچانے کے لیے یہ 2 مضبوط ہاتھ عطا فرمائے ہیں. جانوروں کی طرح لقمے پر جھکو مت. یہ ہاتھ ہیں جو اٹھا کے تمہارے منہ میں ڈالیں گے. تم نے جھکنا ہے تو فقط اپنے رحمان و رحیم رب کی بارگاہ کے اندر اس کی نعمتیں وصول کرنے پر شکرانہ ادا کرتے ہوئے جبین نیاز کو خم کرتے رہو اور سر جھکا کے رب کریم کی کبریائی بیان کرتے رہو. یہ تمہاری زندگی کا اولین مقصد ہے. یہاں جناب کھانے کے لیے دنیا بھاگی جا رہی ہے اور برے حال اللہ بچائے. تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہماری نظر نہیں ہوتی، جن پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا اور ہم بہت ساری خرابیاں پیدا کر جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں، جہاں کمانے کے اندر احتیاط ہے نا، کھانے کے اندر بھی احتیاط ہے، اسے سنبھالنے کے اندر بھی احتیاط ہے. رزق کو حقیر نہ جانیں، تھوڑا سا جان کے اسے ضائع نہ کر دیا جائے. گھروں کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں، بچ جاتا ہے، عموماً بچ جاتا ہے برتنوں. اب چائے عام طور پر پیتے ہیں تو آخری گھونٹ بچ ہی جاتا ہے. تو گھروں کے اندر کو 3 ڈبہ رکھ لیا کریں کہ جس کے اندر وہ باقیات جو کھانے کی ہوتی ہیں وہ ڈال دیں. جانور وغیرہ رکھے ہیں تو ان کے آگے ڈال دیں، نہیں تو کہیں پر کسی محفوظ مقام پہ ڈالیں. آوارہ کتے بلے جو ہیں وہ کھا جائیں گے، وہ آپ کا رزق ضائع ہوا بھی ضائع نہیں ہوگا. نالیوں میں ڈال دینا، پھر وہ نالیوں میں پڑے، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے چاول پڑے ہوئے ہیں، دال پڑی ہوئی ہے، روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں نالی کے اندر. تو پھر اب کیا خیال ہے؟ وہ اگر جناب بریانی بن کے عمدہ اور خوشبوؤں کے ساتھ ہمارے سامنے ہو تو پھر منہ میں پانی چھوٹ جاتا ہے، اور وہی نالی میں ہو تو پھر نالی میں اسے پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. تو اس لیے رزق کی توہین اور بے توقیری ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے. اور رزق کی قدر سے ہمارے ہاں رحمتیں اور برکتیں اللہ کریم کی نازل ہوتی ہیں. تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار ان چیزوں کا ضرور خیال کریں، اور رزق حلال کمائیں بھی اور رزق حلال کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. اس لیے کہ صوفیاء کا قول ہے کہ جو بندہ
اپنا اس کی بکری کی، بکرا یا بکری کوئی بھی ہے، اس کی کھال پر بیٹھے تو اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور شیر کی کھال پر بیٹھے نا تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ حلال کی تاثیر ہے کہ وہ عاجزی پیدا کرتا ہے، حرام کی تاثیر ہے کہ وہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے جب حرام چیزوں کی کھال پر بیٹھنے کی اتنی تاثیر ہے تو جب حلال اور حرام اندر جائے گا تو پھر کتنی تاثیر ہوگی۔ اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شراب کا قطرہ کنویں میں گر جائے، اس کنویں کا پانی کھیت کو لگے، اس کھیت سے پھر فصل پیدا ہو اور وہ فصل بکری کھائے اور پھر اس بکری سے دودھ پیدا ہو، تو اس دودھ کو بھی علی پینا پسند نہیں کرے گا۔ ہاں جی، یہ تقویٰ ہے، یہ عاجزی ہے، یہ احتیاط ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو کوشش کریں تھوڑا ہو مگر ستھرا ہو۔ تو جب ستھرا ہوگا تو پھر اللہ کریم سوچ بھی ستھری عطا فرمائے گا اور عمل بھی ستھرا کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ تو رزق حلال کے بارے میں ضرور غور و فکر کیا کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، عام سکولوں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عبادت ہے۔ عبادت تب ہی ہے جو وہ حلال ہوگا۔ تو اس لیے پیارے صاحبو لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جہاں رزق حلال عبادت ہے نا تو پھر اس حلال کی قدر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس رزق کی توہین نہ ہو، تذلیل نہ ہو، اس کی بے توقیری نہ ہو، تاکہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر ناشکروں کی صف میں نہ آ جائیں۔ اور بانٹنے سے، مل کر کھانے سے اس کے اندر اللہ کریم کی طرف سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک گھرانہ تھا، ان کا رزق بس بیچاروں کو فاقے فاقے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے لیے جو ہے نا رب سے کہیں ایک بار دے دے، ایک دن تو پیٹ بھر کے کھائے نا، ہم مر گئے ہیں۔ ایک دن کھایا، پھر 2 دن فاقے، تو وہ کیا کھانا ہے جناب، پیٹ بھر کے کھا بھی نہیں سکتے، تو اس لیے اللہ سے کہہ دے جو ہمارے نصیب کا ایک بار دے دے۔ جناب موسیٰ اللہ نبی علیہ صلاۃ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کی عرضی پیش کی، اللہ کریم نے عطا کر دیا۔ ایک دن میں جو ان کا نصیب تھا مل گیا۔ انہوں نے کھایا اور خوب کھایا، جیسے ہم کھاتے ہیں ولیمے پہ جا کے، خوب جناب صحیح تسلی کی، پھر بھی بچ گیا۔ جب بچ گیا تو کیا کیا انہوں نے، فریج تو ہے کوئی نہیں تھی جو اسے سٹاک کر لیتے، انہوں نے کیا کیا، اپنے پڑوس میں آگے پیچھے اسے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، بٹ گیا وہ سارا۔ اگلے دن انہیں جو ملتا تھا نا اس سے کئی گنا زیادہ مل گیا، اگلے دن اور زیادہ مل گیا، اگلے دن اور زیادہ مل گیا۔ بڑے خوش ہوئے، بھائی اب تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے، ہر روز جناب ہم تو بڑی تسلی کے ساتھ سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے پوچھا کہ جناب ہمارا نصیب تو مالک نے ایک بار ہی عطا کر دیا تھا، اب یہ ہمیں نت روز نئے یہ کھانے ملتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا نا، اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ ان کا نصیب ایک دن میں جو تھا میں نے دے دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، مجبور ہو کے، مسکین ہو کے، عاجز بندے ہو کے، مخلوق ہو کے انہوں نے کیا کیا، وہ میری مخلوق پہ تقسیم کر دیا۔ ان کا وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ پھر ہم نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اب انہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین، ایک تو رزق کی قدر کی جائے اور دوسرا اپنے جیسے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تقسیم کرنے سے اور مل بانٹنے سے، کھانے سے رحمتیں پیدا ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کریم کی خوشنودی اور رضا نصیب ہوتی ہے۔ اور چھپا چھپا کے کھانے سے کیا ہوتا ہے، پھر اس میں گھاٹا اور خسارہ آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر بھی کیا جائے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے اور اللہ کریم جل وعلا کی مخلوق پر اللہ کے رضا کے واسطے بانٹا جائے،
تقسیم کیا جائے اور رزق حلال کمانے کی کوشش کی جائے، اللہ کریم جل وعلا برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور رحمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو شکوے ہوتے ہیں نا کہ جناب ہمارے پاس کو نہیں، ہاتھ کیا کر رہے ہیں تو پیچھے ہونا، بڑی بے برکتی، بڑی بے سکونی ہے۔ رزق کی قدر کریں اور رزق کی بے توقیری اور بے توہینی اپنے توہین نہ ہونے دیں اور بے توقیری نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ العزیز میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، کبھی بے سکونی اور بدامنی نہیں ہوگی۔ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں اور اس کی قدر کریں، اللہ کریم رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔